پچھلے رمضان کے اندر کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے نمازوں کے اندر، دیگر معاملات کے اندر، لیکن آج وہ شہر خاموشاں کی زینت بن چکے ہیں۔ آج وہ رمضان کی برکات سمیٹنے سے محروم ہیں، ان کا اس کے ساتھ تعلق دنیا سے ختم ہو چکا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع اور وقت دے رکھا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنی چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں رمضان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ہمیں اہمیت بتلائی، اس کا تعارف کروایا، فرمایا کہ اس میں قرآن اتارا گیا، یعنی اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز باقی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس کپڑے کو قرآن کا غلاف بنا دیا جاتا ہے تو وہ کپڑا اگرچہ بازار میں اس کی قیمت بہت سستی ہے، لیکن کوئی آدمی اس کپڑے کو زمین پر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، محبت سے اٹھا کر چومے گا کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ اور ایسے ہی جس کاغذ کے اوپر قرآن لکھ دیا جائے وہ اگر زمین پر گرا پڑا ہو تو اس کاغذ کو اٹھا کر چوما جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ ایسے ہی جس لکڑی کے اوپر، جس ریحل کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے تو اس لکڑی کا احترام دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ تو جب ان تمام چیزوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی جنس میں سے تمام چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان کی بھی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوئی تو رمضان کا مہینہ بھی سب مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حافظ قرآن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، جس انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، تو کاش کہ ہم اس انسان کا بھی جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اس کا بھی ہم احترام کرنے والے بن جائیں۔ کپڑے کا احترام تو ہمارے ہاں ہے، لکڑی کا احترام تو ہے، کاغذ کا احترام تو ہے، مہینے کا احترام تو ہے، تمام چیزوں کا احترام تو ہے، لیکن انسان جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا احترام ہمارے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداء کو دفن کروانا تھا، جب شہداء کی تدفین کرنی تھی تو ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی میتیں رکھی گئیں۔ تو جب ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی میتیں رکھی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو قبلے کی طرف رکھتے، جس کو اس سے کم قرآن یاد ہوتا اس کو اس کے بعد رکھتے، جس صحابی کو اس سے کم یاد ہوتا اس کو اس کے بعد رکھتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ جنگ کا موقع ہے، اتنے شہداء ہو چکے ہیں، اتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی تدفین کی جا رہی ہے، لیکن ایسے اہم اور نازک موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ دیکھو جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اس کو ہم کیسے ترجیح دے رہے ہیں، اس کو ہم کیسے فوقیت دے رہے ہیں کہ اس کو ہم قبلے کی طرف رکھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان کے مہینے کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کروایا، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعارف کے اندر قرآن کا ذکر کر کے بتلا دیا کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو زیادہ سننا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک ایک حرف پر اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر جب اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں تو پھر جب آدمی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو کتنی زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والا بنے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اس مہینے کے اندر قرآن کو زیادہ سنو، قرآن کو زیادہ پڑھو۔
لیکن ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے دن کے وقت قرآن کو کیا وقت دینا، تھوڑا بہت وقت دے کر الگ ہو جاتے ہیں، رات کو ہم تراویح کے اندر بھی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ یہ مہینہ ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا تعارف ہی یوں کروا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف قرآن کے ساتھ کروایا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم قرآن زیادہ پڑھنے والے بنیں، زیادہ سننے والے بنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہو، جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ فائدہ۔ اور ایسے ایسے لوگ جو کہ ایک رمضان کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے قرآن ختم کرتے تھے اور آج بھی ختم کرتے ہیں، لیکن آج موبائل کا فتنہ اور طرح طرح کے فتنے ایسے ہم پر مسلط ہو چکے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو تو ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری تنزلی ہے، یہ ہماری جو بدقسمتی ہے اس کی یہ علامت ہے۔ ہمارے گھروں میں جو نحوستیں ہیں اس کی یہ علامت ہے کہ ہم خود برکتوں والے کام چھوڑ گئے اور نحوستوں والے کام ہم گھر کے اندر کرتے ہیں، پھر جا کر کسی کے پاس جاتے ہیں کہ شاید کوئی ایک تعویذ لے لیں گے اور اس تعویذ کے ذریعے ساری برکتیں سمٹ کر ہمارے گھر میں آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب گھر کے اندر خود نحوستیں پال رکھی ہیں اور گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، گھر کے اندر نوافل کا اہتمام نہیں ہے، تہجد کا اہتمام نہیں ہے اور دیگر نوافل کا گھروں میں اہتمام نہیں ہے، عبادات کا گھروں کے اندر ماحول ہی ختم ہو چکا۔ اور عبادات کا ماحول اس قدر ختم ہوا کہ آج اگر ہزاروں گھروں کو دیکھا جائے، ہزاروں لوگوں سے پوچھا جائے تو ہزاروں گھروں میں سے کوئی ایک گھر شاید ایسا ملے کہ جو کہے کہ میں نے گھر بنایا لیکن میں نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ ایسی خاص کر لی کہ جو صرف عبادت کے لیے ہوگی، ایک کمرہ میں نے عبادت کے لیے اپنے گھر کے اندر بنایا ہے، اس گھر کے اندر گھر کی خواتین نماز پڑھیں گی، جو چھوٹے بچے ہیں وہ وہاں نماز پڑھیں گے، اور ہم نے جب تلاوت کرنی ہوگی تو ہم اس کمرے میں جا کر تلاوت کریں گے، جب ہم نے ذکر کرنا ہوگا تو اس کمرے میں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں گے، جب ہم نے استغفار کرنی ہوگی تو ہم نے وہ کمرہ عبادت کے لیے خاص کر لیا۔ وہاں پر ہر وقت نماز کی سہولت بھی موجود ہے اور قرآن بھی خوبصورت رکھے ہوئے ہیں اور دینی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر ہر چیز ہر سہولت موجود ہے۔ تو کوئی کہے کہ میں نے گھر بنایا، ایک کمرہ اس میں عبادت کے لیے بھی میں نے خاص کر لیا، ہزاروں گھروں سے پوچھا جائے تو شاید ہی کوئی ایک گھر ایسا ملے۔ گھر کے اندر عبادت کا ماحول ہی ختم ہو چکا اور کفر کی نحوست اور یہود و نصارہ کی محنت ہمارے اوپر اتنی زیادہ چھا چکی ہے کہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ایک جگہ کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ٹی وی لان ہے۔ اس کو فیملی ہال بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں فیملی والے سب مل کر وہاں پر بیٹھا کریں گے، آپس میں گپ شپ کریں گے، اس جگہ کو فیملی ہال بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ اس کو مغرب کی نحوست اس قدر ہمارے اوپر چھا چکی ہے، یہود و نصارہ سے ہم اتنے متاثر ہو چکے ہیں، کافر کی محنت اتنی زیادہ ہم پر ہو چکی ہے کہ ہم نے گھر کے اس حصے کو ٹی وی لان کا نام دے دیا کہ یہ ہمارا ٹی وی لان ہے۔ جب گھر خریدتے وقت، جگہ خریدتے وقت، گھر بناتے وقت، نقشہ بناتے وقت ایک ایک کی زبان پر یہ ٹی وی لان، یہ ٹی وی لان، یہ ٹی وی لان ہوگا، تو پھر بچے کہیں گے نا کہ ابا جان یہ ٹی وی لان تو بن گیا، اب ٹی وی کدھر ہے؟ یہ ٹی وی لان تو بن گیا، اب ٹی وی کدھر ہے؟ اب اس میں بڑی سی ایک LCD بھی ہونی چاہیے جس میں ہم فضولیات بیٹھ کر دیکھیں، جس میں ہم بیٹھ کر اپنے قیمتی اس زندگی کے اوقات کو ہم ضائع کریں، وہ کدھر ہیں؟ تو پھر ابا جان چاہے قرض خریدنا پڑے، چاہے جو مرضی کرنا پڑے، ایک ٹی وی LCD فضولیات خرافات لا کر گھر میں رکھ دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹی وی لان ہے، اس میں ٹی وی بھی آ گیا، لہٰذا اب گھر کی تمام سہولیات پوری ہیں۔ کاش کہ مسلمان ہونے کے ناطے کوئی ایک جگہ ایسی رکھ لی جاتی کہ جی یہ جگہ ہمارے
ہمارے لیے عبادت کے لیے خاص ہے۔ گھر کی خواتین، ہم خود، بچے یہاں جا کر مطالعہ کریں گے، یہاں جا کر تلاوت کریں گے، یہاں جا کر ہم ذکر کریں گے۔ یہاں پر بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے، گھر کے لیے، خواتین کے لیے صاف ستھرا ماحول ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو گھر کے اندر نحوستوں والے کام ہم خود کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے ایک تعویذ لے کر آئیں گے، وہ تعویذ ساری دنیا کی برکات سمیٹ کر ہمارے گھر میں داخل کر دے گا، اور وہ ایک تعویذ گھر کے اندر ساری نحوستیں، بیماریاں، پریشانیاں ختم کر کے باہر کر دے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ لوگوں کو ان کاموں کے پیچھے لگا دیا جائے اور اصل کام سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ اگر کسی کو تعویذ دے دیا جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اس نے تعویذ دے دیا۔ اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 2 نفل پڑھنے ہیں اور 15 منٹ بیٹھ کر اپنے اس کام کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، 15 منٹ بس اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اس کے ماتھے پر بال پڑیں گے، دوبارہ وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، اس کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، اس کو صرف جو شیطان نے ایک دماغ کے اندر بات بٹھا دی، اس کو صرف یہی چاہیے۔ میں کوئی تعویذات کی مخالفت نہیں کر رہا، میرا بات کرنے کا مقصد کو تعویذات کی مخالفت کرنا نہیں ہے کہ تعویذ لینا غلط ہے، تعویذ دینا غلط ہے، مقصد یہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو اصل کام ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے عبادات کا گھر کے اندر ماحول نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو تعارف کروایا، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا، تو یہ بتلا دیا کہ دیکھو اس مہینے میں ہم نے قرآن اتارا ہے، لہٰذا قرآن کے ساتھ اس مہینے کی نسبت ہے۔ اس مہینے میں تم نے قرآن پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے سننا ہے۔ کاش کہ ہم کثرت سے پڑھنے والے اور ہم کثرت سے قرآن پاک کو سننے والے بن جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر میری امت کو 5 ایسی چیزیں دی گئیں کہ جو پہلی کسی امت کو وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ، فرمایا کہ جو میری امت کے روزے دار ہیں ان کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور محدثین اکرام نے اس کی وضاحت یوں فرمایا کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جب یہ شخص قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے منہ سے اس قدر اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، ایک خاص قسم کی خوشبو آئے گی کہ وہاں قیامت کے دن لوگ بھی دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ خاص خوشبو روزے کی خوشبو ہے، یہ روزے کی وجہ سے جو بھوکا پیاسا رہا، جو منہ سے بدبو آتی رہی، اس بدبو کو اللہ تعالیٰ نے آج خوشبو کے اندر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور محدثین کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے، یہ ایک محبت کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو جب روزہ دار صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا ہے، روزہ دار صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکا پیاسا ہے، اور اس کے منہ سے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے بدبو شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی بدبو کس وجہ سے آ رہی ہے۔ آج ہماری خاطر کوئی پسینہ بہائے، ہمارے گھر کے کام کوئی کرتا رہے، سارا دن کام کیا، پسینہ بہاتا رہا، اس کے جسم سے، کپڑوں سے بدبو آنے لگ گئی، ہمیں اس سے محبت ہوگی، ہمیں اس سے پیار ہوگا کہ یار دیکھو ہماری خاطر یہ پسینے سے شرابور ہو چکا ہے، ہماری خاطر اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس نے ہمارے کام اتنے زیادہ کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ قدردان ہیں۔ تو یہ محبت کی بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا تو اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز، فرمایا کہ میری امت کے جو روزہ دار ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف مچھلیاں دعا کرتی ہیں، فرمایا کہ مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، یعنی زمین کی مخلوق تو زمین کے مخلوق ہے، جو سمندر کی مخلوق ہے، جو تمہیں بظاہر دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتی، وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو اب ان کو دعا کے لیے کس نے لگا دیا؟
ہم نے مچھلیوں سے کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کرنا، ہم نے تو مچھلیوں سے نہیں کہا، تو ان کو دعا پر کس نے لگایا ہے؟ یہ ساری مخلوق کو روزے دار کے لیے دعا پر کس نے لگایا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تمہاری تسبیح یہ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تم ان کی حمد و ثنا کے انداز کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو، اپنی مخلوقات کو کہہ دیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تمہاری تسبیح و تحمید یہ ہے، تمہاری حمد و ثنا یہ ہے کہ تم نے روزے دار کے حق میں مجھ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مخلوق کو دعاؤں پر لگا دیا تو کیا ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے؟ تو اس لیے فرمائے کہ رمضان کے مہینے کے اندر سمندر کی مچھلیاں تک روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر میری امت کے لیے، میری امت کے روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں، پھر جنت سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے جنت، میرے بندے دنیا کی مشقتیں عن قریب اپنے کندھوں سے پھینک کر اتار کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو تسلی دیتے ہیں۔ آج اگر کسی دلہن کو سجایا جائے کہ تیری شادی ہے، دلہن کو سجایا جائے، اب دلہن سج کے بیٹھی ہوئی ہے، 5 گھنٹے گزر گئے، 10 گھنٹے گزر گئے، 20 گھنٹے گزر گئے، 2 دن گزر گئے، دلہن سج کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دلہن ضرور پوچھے گی کہ میرے دلہا کہاں ہیں، میرے دلہا کہاں ہیں، میں اتنے عرصے سے یہاں پر سجی بیٹھی ہوں۔ تو تسلی دینے والے اس کو تسلی دیں گے کہ یہاں پہنچ گئے ہیں، یا یہ مسئلہ پیش آ گیا، یہ مسئلہ پیش آ گیا، عن قریب پہنچنے والا ہے۔ تو جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے سجایا، تو جنت کو ہر رمضان کے اندر بطور خاص سجایا جاتا ہے، تو پھر جنت بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ میرے دلہا کہاں ہیں، میں جو اتنی سجائی جا رہی ہوں میرے دلہا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ اے جنت ذرا صبر کر، ذرا ٹھہر جا، اے جنت کے حور و غلمان، اے جنت کی طرح طرح کی نعمتیں، ذرا تم صبر کر لو، ذرا ٹھہر جاؤ، میرے بندے ابھی دنیا کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، میرے بندے ابھی روزے رکھ رہے ہیں، میرے بندے ابھی تراویح پڑھ رہے ہیں، میرے بندے ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرے بندے ابھی ذکر کے اندر مشغول ہیں، میرے بندے ابھی میرے دین کی خاطر مارے کھا رہے ہیں، میرے بندے ابھی طرح طرح کی مصیبتیں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، میرے بندے یہ دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے اپنے کندھوں سے دور پھینک کے عنقریب تیرے پاس آنے والے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو کاش کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کر کے ہمارے اندر بھی جنت کا شوق پیدا ہو جائے، اور ہم روزہ تراویح کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو قید کر کے نیکی کا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، دیکھو تمہارے دشمن کو میں نے پکڑ کر رکھ لیا ہے، میں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اب تمہارے لیے نیکی کا ماحول بن گیا ہے، لہٰذا اب تم کھل کر عبادات کرو، اب تم کھل کر عبادات کرو، تم روزے رکھو تمہاری بخشش ہے، تم تراویح پڑھو تمہاری بخشش ہے، افطاری کرواؤ تمہاری بخشش ہے، تم مزدور کا بوجھ ہلکا کر دو تمہاری بخشش ہے۔ ایک ایک بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے وعدے فرما رکھے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے شیطان کو قید کر دیا، ہم نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم کھل کر عبادات کریں۔ اور فرمایا کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے یہ بات بھی بطور خاص عطا کی گئی کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جب آخری رات ہوتی ہے تو مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ شب قدر نہیں ہوتی، دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو محنت، اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، محنتیں مشقتیں برداشت کی ہیں، تو اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اب آخری رات ہے، اس آخری رات کے اندر بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں اور پھر روزے بھی رکھتے ہیں اور رمضان کے اندر گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان کو صحیح معنوں میں گزارتے ہیں، تو وہ جب عید کا دن آتا ہے تو ان کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ بڑی خوشی خوشی عید پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوں، ایسے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھی یا پڑھی ہیں تو تھوڑی پڑھی ہیں، یا جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جو رمضان میں نمازیں چھوڑتے رہے، جو رمضان میں جنہوں نے گناہ نہیں چھوڑے، جنہوں نے رمضان میں فرائض واجبات کی پابندی نہیں کی، رمضان کو رمضان سمجھا نہیں، وہ جب عید کے لیے پڑھنے جاتے ہیں ان کا لباس تو نیا ہوتا ہے، لباس صاف ستھرا ہے اور ان کا جوتا اچھا ہے، ان کی ہر چیز اچھی ہے، سواری اچھی ہے، لیکن ان کا دل اچھا نہیں ہوتا، ان کا دل مرجھایا ہوا ہوتا ہے، ان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کے اندر جھانکتے ہیں تو شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ یار ہم نے تو رمضان کی قدر نہیں کی، ہماری کیا عید ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہے، آہستہ آہستہ گزر جائے گا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں تاکہ جب ہم عید پڑھنے کے لیے جائیں رمضان کے آخر میں تو اس وقت بھی ہمارا چہرہ تر و تازہ ہو، ہمارا دل حشاش بشاش ہو، اور جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی ہمارا دل حشاش بشاش ہو، ہمارا چہرہ تر و تازہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر رمضان کے مہینے کے اندر کوئی تھوڑی بہت محنت مشقت برداشت کرنی پڑ جائے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑ جائے اور تراویح کی مشقت برداشت کرنی پڑ جائے، یا گناہوں سے بچنا، فرائض واجبات کو پورا کرنا، یہ مشقت برداشت کرنی پڑ جائے، تو ہمیں یہ تمام تر مشقتیں خوشی سے برداشت کرنی چاہیے، یہ تمام مشقتیں خوشی سے برداشت کرنی چاہیے۔ یہ ساری مشقتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ باقی رہے گا، ان کا اجر و ثواب ہوگا جو وہ باقی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ہم سے وہ امتحان ہی نہیں لیا جا رہا، ہم سے تو وہ امتحان ہی نہیں لیا جا رہا جو ان حضرات سے امتحانات لیے گئے اور وہ اعلیٰ درجے میں پاس ہوئے۔ تو ان کی مشقتوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کو دہکتے انگاروں پر بھی گھسیٹا گیا، تپتی ریت پر بھی گھسیٹا گیا، ان کو مارا اور پیٹا گیا، اور ان کے ساتھ کیا ظلم و تشدد تھا جو نہیں ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے ساری مشقتیں برداشت کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اگر رمضان کے اندر ہمیں بھی کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑ جائیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم یہ خوشی کے ساتھ یہ مشقتیں برداشت کریں، ہم تراویح کی مشقت، ہر چیز کے مشقت خوشی کے ساتھ برداشت کریں۔ اگر یقین نہ ہو تو ایک دن پوری تراویح پڑھ کر دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہ تراویح کے اندر کھڑے ہو کر جو مجھے مشقت ہوئی ہے، یہ تکلیف، یہ مشقت، یہ میری تھکاوٹ کتنے منٹوں کے بعد ختم ہوئی ہے۔ اس کو ذرا آزما لیجئے گا، ایک دن تراویح پوری پڑھ کر آزما لیجئے گا کہ جو میں کھڑا رہا ہوں، جو گھنٹہ ڈیڑھ کھڑا رہا ہوں، یہ جو مجھے مشقت اٹھانی پڑی ہے، یہ کتنے گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کتنے منٹوں کے بعد مشقت ختم ہوئی ہے۔ وہ مشقت جو چند منٹوں کے بعد ختم ہو جائے وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں دنیا قبر آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہی مل جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکانا بھی چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑی اگر مشقت آ جائے تو وہ مشقت آدمی کو خوشی سے برداشت کرنی چاہیے کہ یہ مشقت تو چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فائدہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جو فائدہ ہماری زبان کی لذت محسوس کرتی ہے، جو فائدہ ہمارے کان محسوس کرتے ہیں، جو فائدہ اور راحت ہمارا جسم محسوس کرتا ہے، وہ لذت
حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کی مشقتیں اس سے زیادہ بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں کوئی بیماری اس وقت یاد نہیں آتی، ہمیں اس وقت کوئی تھکاوٹ یاد نہیں آتی، کوئی تکلیف یاد نہیں آتی، کوئی درد یاد نہیں آتا۔ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم سب بیماریوں، تکلیفوں، مشقتوں، پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ فائدہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ساری دنیا کی مشقتیں، پریشانیاں، بیماریاں ہمیں ہی لاحق ہو جاتی ہیں، یہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں ہمیں ہی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں ایمان کی کمزوری ہے۔ جو فائدہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس پر ہمارا کامل یقین ہے، جو فائدہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اس پر ہمارا کامل یقین نہیں ہے، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، اس کو اپنا یہ حال بتلانا چاہیے کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ میں دنیا کا وہ فائدہ کہ جو میری آنکھیں دیکھیں میں اس سے زیادہ مشقتیں برداشت کر لیتا ہوں، وہ فائدہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑی سی مشقت بھی نہیں برداشت کرنا چاہتا۔ تو کسی اللہ والے کو اپنی نبض دکھانی چاہیے اور اپنا علاج کروانا چاہیے، اور اگر ہمیں پھر بھی اس کا احساس نہ ہو تو پھر ہماری حالت پر خدا ہی رحم کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر یہ تھوڑی بہت مشقت بھی ہم برداشت کریں، اور رمضان کا مہینہ کیا، رمضان کا اگلا روزہ بھی پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، رمضان کا اگلا جمعہ، اگلا روزہ، اگلا دن، شام کی تراویح پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔